السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انٹرسٹنگ سٹوری کے معزز ناظرین، آج آپ دیکھنے جا رہے ہیں اپنے ہی فیورٹ چینل پر اپنا فیورٹ ناول جو کہ اختتام کو پہنچ چکا ہے، ظالم نیکا اور مظلوم طیف کا ایپیسوڈ نمبر 36، جو کہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ تو ناظرین، میں آپ سے معذرت کرتا ہوں کہ کچھ دنوں سے میری اپنی طبیعت بھی ٹھیک نہیں تھی، اور ایک میرا بہت کلوز فرینڈ تھا جس کی والدہ کی ڈیتھ ہو گئی، اس کی وجہ سے میں حاضر نہیں ہو سکا۔ تو آج کوشش کروں گا میرے ساتھ رہیے گا زیادہ سے زیادہ ایپیسوڈ اپلوڈ کرنے کی، تو تادیر میرے ساتھ رہیے گا۔ اب چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی جانب۔ اس ایپیسوڈ نمبر 35 میں آپ دیکھنے جا رہے ہیں کہ زویا جو کہ اپنی زندگی کی بازی ہار چکی تھی، کیا زیان اسے اس دنیا سے جاتے جاتے بچا پائے گا یا نہیں۔ نمبر 2 پہ آپ دیکھیں گے زویا نے آخری وقت طلاق کا مطالبہ کیا، آیا زیان اسے طلاق دے پائے گا یا نہیں۔ نمبر 3 پہ آپ دیکھیں گے ننھی لیزا کی طرف سے اٹھتے سوالات کے جوابات زیان کے پاس ہوں گے یا نہیں۔ نمبر 4 پہ آپ دیکھیں گے زریاب خان کو جب اپنی بیٹی زویا کی اس حالت کا علم ہوا، اور اس بات کا علم ہوا کہ یہ سب کرنے والا حیثم خان کا بھائی یعنی زیان ہے، تو زریاب خان نے حیثم خان کی حویلی میں جا کے رباب کے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کی، جس کو حیثم خان دیکھ چکا تھا۔ آیا اس سے آگے حیثم اور زریاب خان کے مابین کیا چلے گا، یہ تمام حالات جاننے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا۔ چلتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ ڈاکٹر زیان، ڈاکٹر رحیل کافی دیر سے آپ کا ویٹ کر رہے ہیں۔ نرس جو کب سے خاموش کھڑی تھی، اس نے زیان کو یاد دلایا، اوکے چلیے سسٹر۔ زیان نرس سے کہتا، ان سب پر ایک بے بس نظر ڈالتا آگے بڑھ گیا۔ وہ ان کو بعد میں بھی راضی کر سکتا تھا، لیکن اس وقت اس کے لیے سب سے زیادہ زویا کی جان امپورٹنٹ تھی، جبکہ اب وہ سب ایک دوسرے سے نظریں چرا رہے تھے۔ کسے معلوم تھا کہ ابھی ان پر ایک بہت بڑی قیامت ٹوٹنے والی ہے۔ رحاب اب عائشہ کے گلے لگ کر سسک کر رو رہی تھی۔ عائشہ نے اس کی کمر تپتپاتے ہوئے تسلی دی تھی۔ خان حویلی میں قدم رکھتے ہی زریاب خان زور سے داڑا تھا، حیثم خان کہاں ہو؟ حیثم خان حویلی میں ہوتا تو جواب دیتا۔ حیثم خان اب منہ چھپانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، میں جانتا ہوں تم اس وقت حویلی میں ہی چھپے بیٹھے ہو۔ زریاب خان کی گرجدار آواز ایک مرتبہ پھر پوری حویلی میں گونجی تھی۔ کسی کے اتنی زور سے چلانے پر رباب جو بچوں کے ساتھ ان کے کمرے میں تھی، وہ گھبرا کر باہر آئی تھی۔ جی آپ کون؟ اس نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ تم تو ولید ملک کی بیٹی ہو نا؟ زریاب خان نے اس ڈری سہمی سی کھڑی رباب کو غور سے دیکھتے ہوئے عجیب لہجے میں پوچھا۔ جی۔ ڈر کی وجہ سے اس کی زبان لڑکھڑا رہی تھی۔ حیثم خان کہاں ہے؟ زریاب خان نے ہٹ درمی سے پوچھا۔ وہ ہاسپٹل گئے ہیں، رباب نے گڑبڑاتے ہوئے کہا۔ اچھا، تو دوسروں کو ہاسپٹل پہنچانے والا خود ہاسپٹل پہنچا ہے؟ زریاب خان نے کمینی ہنسی ہنستے ہوئے مضحکہ خیز لہجے میں کہا۔ نہیں، وہ زویا بابی کی طبیعت خراب ہو گئی تھی، رباب نے ڈرتے ہوئے کہا، اور زریاب خان کو لگا تھا کہ کسی نے اس کے سر پر بم پھوڑ دیا ہو۔ کیا ہوا ہے میری بیٹی کو؟ بولو، کیا کیا تم لوگوں نے اس کے ساتھ؟ زریاب خان نے اس کا نازک ہاتھ اپنی مضبوط گرفت میں لیتے ہوئے اپنی سرخ انگارہ برساتی نظریں اس کے چہرے پر گاڑتے ہوئے کہا۔ وہ درد سے کراہی تھی۔ زریاب خان کی انگلیاں اس کے بازو میں بے رحمی سے گڑتی جا رہی تھی۔ درد کی وجہ سے اس کی آنکھیں اشکبار ہوئی تھی۔ زریاب خان چھوڑو اس کا بازو۔ حیثم خان کسی کام سے حویلی آیا تھا، جب سامنے نظر آتے منظر کو دیکھ کر زور سے گرجا تھا۔
زریاب خان نے جھٹکے سے اس کا بازو اپنی مضبوط گرفت سے آزاد کیا تھا اور غصے سے اعظم خان کی جانب بڑھا تھا۔ میری بیٹی کہاں ہے؟ کیا ظلم کیا ہے تم نے اس کے ساتھ؟ زریاب خان غصے سے داڑا، اپنی آواز نیچی رکھو۔ شاید تم بھول رہے ہو کہ تم اس وقت کس سے بات کر رہے ہو؟ اعظم خان نے غراتے ہوئے کہا، میں اس وقت ایک ایسے انسان سے بات کر رہا ہوں جو لوگوں کے سامنے تو فرشتہ بنا پھرتا ہے لیکن پیٹھ پیچھے کالے کرتوت کرتا پھر رہا ہے۔ زریاب خان نے زیر خند لہجے میں کہا، اپنی زبان کو لگام دو زریاب خان، اس سے پہلے کہ میرا ہاتھ اٹھ جائے۔ اعظم خان نے اپنی مٹھیاں بھینچتے ہوئے کہا، تم سے تو میں بعد میں نپٹوں گا، میری بیٹی کہاں ہے یہ بتاؤ، اور تمہارے بھائی کا تو میں وہ حشر کروں گا کس کی آنے والی 100 نسلیں بھی یاد کریں گی۔ زریاب خان نے نخوت سے کہتے اعظم خان کو دمکایا تھا اور پھر ہاسپٹل کا پوچھتا۔ زریاب خان اپنے باری قدم اٹھاتا وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ اعظم خان جلدی سے رباب کی جانب بڑھاتا۔ رباب، تم ٹھیک تو ہو نا؟ اعظم خان نے بامشکل خود کو نارمل کرتے ہوئے دھیمے لہجے میں پوچھا۔ جی اعظم بھائی، شکر ہے آپ آ گئے، ورنہ میں تو بہت ڈر گئی تھی، مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا مجھے، رباب نے گھبراتے ہوئے لہجے میں کہا، اور رباب کو بچوں کو لے کر آنے کا کہہ کر پورچ میں کھڑی اپنی گاڑی کی جانب اعظم خان بڑھ گیا۔ وہ جانتا تھا زریاب خان ہاسپٹل میں بھی چپ نہیں بیٹھے گا اور رباب اور بچوں کو دوبارہ اکیلے چھوڑنا اسے مناسب نہ لگا، اس لیے انہیں ساتھ لے کر وہ ہاسپٹل کی جانب نکل گیا۔ اعظم خان شہر زریاب خان سے بہت بری طرح پیش آتا، لیکن وہ کیونکہ زویا کا باپ تھا اور اس وقت کوئی تماشا کرنا اس کے لیے اس کے پاس وقت بھی نہیں تھا، اس لیے آج اس نے بہت مشکل سے خود کے غصے پر قابو کیا تھا، ورنہ کس کی اوقات تھی کہ وہ اعظم خان کے سامنے اس طرح بات کرے۔ وہ اعظم جس نے آج تک کسی کی تیز آواز برداشت نہیں کی تھی، آج رشتوں کی وجہ سے زریاب خان کی بدتمیزی برداشت کر گیا۔ زویا کی حالت کسی طرح قابو میں نہیں آ رہی تھی، ڈاکٹرز اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہے تھے، لیکن نادار زیان ڈاکٹر سے مل کر دوبارہ ICU میں آیا تھا۔ زویا اب تک بے ہوش تھی۔ زیان اس کے پاس پڑی چیئر پر ہی اس کا ہاتھ پکڑ کر بیٹھ گیا، آنسو پلکوں کی باڑ توڑ کر گالوں پر پھسلے تھے۔ اس نے اس کا ہاتھ تھام کر اپنے لبوں سے لگایا، زویا پلیز مجھے معاف کر دو، میں جانتا ہوں کہ اس سب کی وجہ میں ہی ہوں، لیکن اب مزید برداشت نہیں ہوتا، جتنی تکلیف میں نے تمہیں دینا چاہی اس سے زیادہ تکلیف میں خود ہوں۔ میں نے یہ 5 سال اذیت میں گزارے ہیں، ایک پل چین نہیں ملا مجھے، پلیز ایسے مت سوئی رہو، اٹھو، دیکھو نا تمہارا زیان کس قدر تکلیف میں ہے۔ اس کے رونے میں شدت آئی تھی، وہ بے خودی میں اس سے گزرے ہوئے 5 سالوں کی اذیت بیان کر رہا تھا۔ اچانک اس کے ہاتھ میں حرکت ہوئی تھی، اس کی پلکوں میں لرزش پیدا ہوئی تھی، اس کے ہونٹ کچھ بڑبڑا رہے تھے۔ زیان نے اس کے لبوں کے قریب کان کر کے سننے کی کوشش کی تھی، اور اس بے ہوشی کی حالت میں بھی وہ جو الفاظ بڑبڑا رہی تھی وہ الفاظ اس کو مزید اذیت سے دوچار کر گئے تھے۔ وہ اب بھی زیان کو نہ معاف کرنے کا کہہ رہی تھی۔ اچانک زیان کے ہاتھ میں پکڑے زویا کے ہاتھ نے اب زور سے زیان کے ہاتھ کو اپنے شکنجے میں لیا تھا، پلکیں اب تیزی سے لرزنے لگی تھی۔ جب اچانک اس نے جھٹکے سے آنکھیں کھولی تھی اور سامنے اس کا ہاتھ پکڑے بیٹھے زیان کو دیکھ کر وہ تیزی سے بیٹھ سے اٹھی تھی۔
اور اپنا ہاتھ اس کی مضبوط گرفت سے چھڑایا تھا۔ چھوڑو میرا ہاتھ، زویا زور سے چلائی تھی۔ تمہیں میں نے کہا تھا نا کہ چلے جاؤ جہاں سے، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ تو کیوں نہیں گئے تم؟ بولو، اب کون سی اذیت دینا چاہتے ہو؟ ہاسپٹل میں چائے سکوت کو چیرتی اس کی آواز پورے ہاسپٹل میں گونجی تھی۔ زویا، میں تمہیں کوئی اذیت نہیں دینا چاہتا۔ وہ سب جو میں نے کیا پتہ نہیں کیسے مجھ سے ہو گیا، پلیز مجھے معاف کر دو۔ زیان گڑ گڑا رہا تھا، آنسو اب بھی اس کی آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ کیا تمہیں معاف کر کے میری اذیت ختم ہو جائے گی جو گزرے 5 سالوں میں نے برداشت کی؟ کیا میری بیٹی جو پچھلے 5 سال سے باپ کے زندہ ہوتے ہوئے بھی اس کی شفقت سے محروم رہی، کیا وہ محرومیت، وہ پل لوٹ آئیں گے؟ اس نے اپنا سر تھامے سوالیہ نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا، اور زیان تو بیٹی کا سن کر ہی شاکڈ کھڑا تھا کہ کیا میری بیٹی؟ زیان نے سکتے کے عالم میں لڑکھڑاتی زبان سے سوال کیا، ہاں تمہاری بیٹی، لیکن میں اسے بتا چکی ہوں کہ اس کا باپ مر چکا ہے۔ زویا نے ناخوش سے کہا، نہیں اس کا باپ زندہ ہے۔ زیان عجیب سے لہجے میں بولا، کیا اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ خود پر ہنسے یا روئے؟ اچھا تو میں کیا کہتی کہ اس کا باپ کہاں ہے، یا یہ کہتی اس کا باپ تو ہمیں ریگستان میں کڑکڑتی دھوپ میں جلنے کے لیے چھوڑ گیا تھا، یا یہ کہتی کہ اس کا باپ تو جانتا بھی نہیں کہ اس کی کوئی اولاد بھی ہے یا نہیں؟ بتاؤ زیان، کیا کہتی میں اس معصوم سی بچی کو؟ بولو، دھیمے لہجے میں کہتے۔ اچانک وہ زور سے چلائی تھی اور اب زیان کا گریبان پکڑے اس سے سوال کر رہی تھی، لیکن زیان تو نظریں جھکائے چپ کھڑا تھا۔ وہ کیا کہتا، کیا جواب دیتا؟ صحیح تو کہہ رہی تھی وہ، اب چپ کیوں ہو؟ کچھ نہیں ہے نا کہنے کے لیے؟ میرے پاس بھی کچھ نہیں ہوتا تھا جب میری بیٹی تمہارے بارے میں مجھ سے سوال کرتی تھی، زویا نے مضحکہ خیز لہجے میں کہا۔ زیان نے ایک لمحے کے لیے نظریں اٹھا کر اس کی جانب دیکھا تھا اور فوراً نظریں جھکا گیا۔ کیا ہو گیا زیان؟ یہ ندامت کس بات کی؟ کس بات کا رنج ہے؟ یہ آنکھیں کیوں جھکی ہوئی ہیں آج؟ تمہیں تو خوش ہونا چاہیے، یہ آنسو کیوں؟ زویا نے اس کی آنکھوں سے بہتے آنسوؤں کو پوچھتے ہوئے حیرانی سے پوچھا۔ نظریں اٹھاؤ زیان، دیکھو میری طرف۔ مجھے تمہارا یوں مجرموں کی طرح کھڑے رہنا بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا۔ زویا نے تڑپ کر کہا، مجھے معاف کر دو بس ایک دفعہ۔ زیان نے راندے ہوئے لہجے میں کہا، لو میں نے تمہیں معاف کر دیا، معاف کی ہر وہ اذیت جو تمہاری وجہ سے میں نے سہی تھی، معاف کیا وہ ظلم جو تم مجھ پر کر گئے تھے، آزاد کیا تمہیں ہر اذیت سے۔ لیکن زویا نے بات کو ادھورا چھوڑا۔ زیان نے خوش ہوتے ہوئے اس کی جانب دیکھا تھا، لیکن اگلے ہی لمحے اس کی بات ادھورا چھوڑنے پر اسے ایک انجانا سا خوف محسوس ہوا تھا۔ لیکن مجھے تم سے طلاق چاہیے۔ زیان کو لگا اس کے لفظ نہیں، کوئی کمان سے نکلے ہوئے تیر تھے جو اس کے سینے کو پوری طرح چھلنی کر گئے تھے۔ ناظرین، یہ ناول ابھی تک جاری ہے۔ اب نیکسٹ ایپی میں دیکھیں گے کہ زریاب خان جب ہاسپٹل میں پہنچے گا تو پھر وہ کیا ہنگامہ کرے گا، اور زویا جو طلاق کا مطالبہ کر رہی ہے، آیا اس کا والد اس کو زیان سے جدا کر دے گا یا زیان اپنی زویا کو منا لے گا؟ کیا ہوگا زویا کے ساتھ؟ کیا ہوگا زریاب خان کیا کرے گا؟ اور کیا ہوگا اس دلہن کا جو عروسی لباس میں زیان سے چھوڑ آیا تھا؟ یہ تمام حقائق جاننے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا۔ آج انشاءاللہ کافی زیادہ ایپیسوڈ اپلوڈ کرنے ہیں، تو آپ کا ساتھ ہوگا تو کام چلے گا، کیونکہ دن کو فوتگی کی وجہ سے میں ٹائم نہیں نکال سکتا، تو اس لیے زیادہ سے زیادہ آپ کی حاضری کا ثبوت آپ کے کومنٹس پڑھ کے ہی ہمیں اس کا اندازہ ہوتا ہے۔ تو اچھے کمنٹ ضرور کیجیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے
انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ آج اس کو کمپلیٹ کریں، زیادہ سے زیادہ ایپیسوڈ اپلوڈ کریں۔ تو اب مجھے اجازت دیجیے، نیکسٹ ایپیسوڈ تک اللہ حافظ۔